خفیہ ہاتھوں کی سیاسی جادوگری کا ثبوت 1988 کے عام انتخابات میں آئی ایس آئی کے پیسوں سے بے نظیر بھٹو مخالف سیاسی اتحاد کی تشکیل تھی جس کو اسلامی جمہوری اتحاد کا نام دیا گیا۔ حمید گل صاحب تو ایڈمٹ کرتے ہیں آج کہ ہم نے بنایا تھا، اور ظاہر ہے کہ پیسے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھے اور قیادر بھی انہوں نے، مطلب ہے کہ فلسفہ یہ تھا کہ اگر آئی جی آئی نہیں بنی، صرف پیپلز پارٹی اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پارٹی پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں گے تو پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کو روکنے کا طریقہ ایک ہی تھا کہ ساری وہ پارٹیز جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ گیدر ہو جائیں۔ اس میں اگین وہی مسئلہ وہی تھا فوج کا اور انٹیلیجنس کا کہ وہ پیپلز پارٹی کو کسی حالت میں بھی ایک ایبسولوٹ پاور ایبسولوٹ مینڈیٹ نہیں دلوانا چاہتے تھے۔ اس وقت کے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل بھی برملا آئی جے آئی بنانے کا اعتراف جرم کر چکے ہیں، لیکن 22 سال گزرنے کے باوجود سیاستدانوں کی خرید و فروخت کی کہانی کی تفصیلات منظر عام پر نہیں آئیں۔ یہ میں نہیں چیزیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہ یا تو آپ کہیں کہ جو قوم کے مجرم ہیں ان کو آپ پکڑ سکیں گے، ان کے گریبان تک عوام کا ہاتھ چلا جا سکے گا؟ نہیں، عوام کا میں سپریم کورٹ کا ہاتھ نہیں جا رہا، تو آپ عوام کے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ ماحول ہی نہیں ہے یہاں۔ جب تک وہ ماحول پیدا نہ ہو تو میں اپنے الفاظ ضائع کروں، میں اپنا ایک وہ اس وقت کے سیکرٹ بیان کر دوں اور لوگوں کے، میں یہ نہیں کروں گا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف اسی دور میں آئی ایس آئی اور ایم آئی مؤثر انداز میں متحرک تھے، جبکہ وزیر اعظم کو جواب دے سویلین خفیہ ادارہ آئی بی عضو معطل بن چکا تھا۔ بے نظیر اقتدار سے رخصت ہو گئیں۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے نواز شریف نے اقتدار میں آمد کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز کو آئی بی کا سربراہ مقرر کیا، جو سیاستدانوں کا بھاؤ لگاتے رہے۔ نواز شریف کی صدر اسحاق خان سے لڑائی کے بعد رخصتی اور پھر سپریم کورٹ کے ذریعے بحالی کے بعد دوبارہ رخصتی ہوئی، جس کے بعد آئی ایس آئی نے یہ طے کروایا کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم۔ ایوان صدر میں ہم سب جمع ہو گئے اس رات، تو پہلے صدر نے مجھے استعفیٰ دیا، میں نے اس پہ لکھ دیا اپنے سیکرٹری کو، پریزیڈنٹ ہیز ریزائنڈ پلیز نوٹیفائی۔ پھر پرائم منسٹر نے دیا اپنا استعفیٰ صدر کو، اس سے پہلے ان کا استعفے سے پہلے نواز شریف نے ان کو دیا، تو اس نے بھی آرڈر کر دیا نوٹیفائی کر دیں۔ یہ ہو گئی چیز، ہم بیٹھے ہوئے تھے، جن کاکڑ بھی تھا اور ایک اور کور کمانڈر 10 کور بھی ادھر تھے، تو دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے تو معین قریشی آ جاتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا، اچکن پہنی ہوئی، تھوڑا کالر لوز تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کہ معین قریشی صاحب ہے، یہ فائنینس کے کافی اچھے، تو لگتا یہ تھا کہ سرتاج عزیز صاحب نے شاید نام دیا تھا نواز شریف صاحب کو بھی اور شاید انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو بھی، لیکن ان کو باقی ہم لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب معین قریشی کو لایا گیا تھا تو تقریباً کٹی خالی تھی، تو ہمیں کوئی ایسا آدمی چاہیے who's known in the financial circles، تو جاوید قاضی صاحب نے ان کا نام پرپوز کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب اور اپنے بے نظیر صاحبہ سے کلیئرنس لے لیا۔ دیکھ لیں، گوہر ایوب نے اپنی کتاب میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جاوید اشرف قاضی پر نگران وزیر اعظم کی نامزدگی کا تذکرہ کیا ہے۔ آج جاوید اشرف قاضی پارلیمنٹ کے رکن اور سینٹ کی دفاع کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، لیکن وہ اپنے ماضی کے کردار پر بات کرنے سے گریزاں ہیں۔ عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئیں، مگر انہوں نے بھی ماضی کے تجربات سے کچھ نہ سیکھا، اور ان کے آئی بی چیف مسعود شریف خٹک حکومت اور عدلیہ کے درمیان محاذ آرائی کے موقع پر اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے فون ٹیپ کرتے رہے۔ سیاستدانوں اور ججوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا الزام بھی بے نظیر حکومت کی برطرفی کی ایک وجہ بتائی گئی۔ ایک جوڈیشل اور ایگزیکٹو کا جس طرح کا وہ تصادم ہو رہا تھا اور بنایا جا رہا تھا وغیرہ، جیسے پرانی ہسٹری ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، تو اس دوران
آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹیلیجنس چیف اس وقت کی حیثیت سے کہ یہ تصادم کون کرا رہا ہے, کیوں کرا رہا ہے, کس مقصد کے لیے, اس سے ملک کو کیا نقصان ہے, کیسے یہ اوائڈ کیا جا سکتا ہے. اور میں نے اپنی انفارمیشن جو بھی گین کی تھی اس سے ہمیشہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو میں نے یہی سجیسٹ کیا کہ اس بحران کو ختم کریں, اس کو آگے نہ چلنے. کیا بے نظیر کو پتا تھا کہ آپ ججز کے فون ٹیپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میری انفارمیشن سے انہوں نے اندازہ لگایا ہو یا ان کو پتا تو ضرور ہوگا, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. بے نظیر کے دور اقتدار کے آخری دنوں میں خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا. ایک طرفہ تماشا یہ ہے کہ وزیر اعظم کا بھائی قتل ہوتا ہے اور وزیر اعظم ہی اس کا الزام خفیہ اداروں پر عائد کرتی ہے. مرتضیٰ بھٹو کو بے نظیر نے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں واپس, ابھی نہ آئیں واپس. مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ہائی جیکنگ کیس جو تھا نا, مرتضیٰ بھٹو کے نام میں نے وہ انوالو تھے اس میں, اور ایک فوجی کو قتل کیا تھا. اب کن سرکمسٹانسز میں کیا تھا, کابل میں جب پلین نے لینڈ کیا تھا تو ایک فوجی کا قتل ہوا تھا. تو کہتے لوگ ہیں کہ فوج اس قسم کی چیزوں کو بھولتی نہیں. اس پر عجیب بات یہ کہ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد مرتضیٰ کے قتل کا الزام پولیس افسران کے علاوہ بے نظیر کے شوہر اور موجودہ صدر آصف علی زرداری اور کچھ عرصہ قبل تعینات اور سبکدوش ہونے والے آئی بی چیف ڈاکٹر شعیب سڈل پر بھی لگا. ایک طویل عدالتی جنگ کے بعد ٹرائل کورٹ نے تمام پولیس افسران سمیت سب کو بری کر دیا.